آج اپنے ویلا کا آغاز ایک انتہائی خوبصورت حدیث سے کرتے ہیں۔ احادیث تو ظاہر ہے ساری خوبصورت ہے، لیکن یہ ذرا پاکستانی حالات پہ جو ہے وہ فٹ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو اس کے بعد اس کی خواہش ہوگی یا اس کا دل کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو۔ اور آگے چل کے فخر موجودات نے فرمایا کہ بے شک انسان کا پیٹ وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے حالات پہ ذرا اس کو آپ جو ہے نا وہ لاگو کریں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ آپ کے حکمران، ہمارے حکمران، ہماری جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو ان کو میسر نہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں اور ایک نئی پارٹی، نئے لوگ، نیا وزیر اعظم، نیا صدر، نیا منشور لے کر آتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ جب یہاں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ ایوب خان سے شروع کریں، اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد ضیاء صاحب، مشرف، پھر نواز شریف، پھر پیپلز پارٹی، یعنی ان کی جو ہے ان کے پیٹ وہ قبر کی مٹی نہیں بھرے ہیں۔ 100% ظاہر ہے جو بات کہی گئی تھی، تو ان کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان کا پیٹ بھرنے میں نہیں آتا۔ ایک بار پھر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بیانیہ بنایا گیا کہ 9 مئی کو جو ہے وہ اسٹیٹ پہ حملہ کیا گیا اور 9 مئی کو یہ ہوا، 9 مئی کو میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ آپ تھوڑا ذہن میں لائیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر کیا ہوا، یعنی وہ جو ان کا تھا کانگریس کا حال، اور جو ہے نا وہاں پہ مظاہرین نے حملہ کر دیا، اندر چلے گئے، کرسیوں پہ بیٹھے، سارا کچھ۔ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کے خلاف کیس چلائے گئے، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے، چونکہ ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا تو ریپبلکن پارٹی ابھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، اور جائزوں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پھر فیورٹ ہیں، تو پوری پارٹی واڑ کے رکھ دی گئی، یا پوری پارٹی کے نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، جھنڈا اٹھانے پہ پابندی لگا دی گئی، یعنی وہ ایک بیانیہ بنایا گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر 8 فروری آ گیا۔ اب اگر لوگ اس سے متفق ہوتے، سمپل سی بات تھی، لٹمس ٹیسٹ تھا سمپل سا، لوگ اس سے متفق ہوتے تو لوگ اس پارٹی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے۔ لوگوں نے 9 مئی کا جو ڈھکوزلا تھا، بیانیہ تھا، سکرپٹ تھا، ڈرامہ تھا، جو بھی تھا، اس کو مسترد کر دیا۔ اور مسترد کس طرح کیا، یعنی کوئی بھی کینٹ پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے، پنڈی، کامرا، ٹیکسلا، چکوال، تلگنگ، جہلم، یہ میں ان علاقوں کے نام لے رہا ہوں جہاں سے موجودہ آرمی چیف بھی ہیں، ڈی جی ISI بھی ہیں، اور سابقہ آرمی چیفز کا بھی انہی علاقوں سے تعلق ہے۔ DHA، بیریا ٹاؤن، یعنی جہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ فیملیز ہیں۔ تو اب 9 مئی یا 8 فروری فیصلہ لوگوں کا تھا، لوگوں کا ہے، فیصلہ ہوتے ہی لوگوں کا ہے۔ بار بار آپ کو اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ دنیا کے بہترین سیاسی مدبر، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اپنے لوگوں کو کہا کہ کسی کو تلوار کے زور پر
اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا تلوار کے زور پر. اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو کہا تھا کہ ان لوگوں کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے, آزاد پیدا کیا ہے. تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے, ان کو غلام بنانے والے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ہمارے لیے وہ جو بیکن ہے, جو روشنی کا مینار ہے, وہ چھوڑ کے گئے تھے. اب لوگوں نے, لیکن وہ کچھ لوگ ہیں, آپ اس کو ذاتی دشمنی کہیں, ذاتی اناد کہیں, ذاتی جو ہے نا وہ سکور سیٹل کرنا, وہ ہوتا ہے, ظاہر ہے انسان ہے, انسان ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتا ہے, ہمارا معاشرہ ہے بھی ایسا. لیکن آیا اس کے لیے پورے پاکستان کو دو پہ لگا دینا, پاکستان کی معاشی ترقی کو دو پہ لگا دینا, لوگوں کے جو ہے نا وہ لائف سٹائل کو دو پہ لگا دینا. یہ آج یا کل رپورٹ جاری ہوئی ہے سرکاری کہ اس سال بیرونی سرمایہ کاری وہ پچھلے سال کی نسبت 21% کم رہی ہے, 21%, جسٹ امیجن 21%. اور ترسیلات زر جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ پیسے تو بھیجتے ہیں, بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں بھیجتے, یا بھیجتے ہیں تو تھوڑے بھیجتے ہیں. اور آپ کو بتایا کہ جو ہے نا وہ 21% سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے. یہاں کون آئے گا؟ سرمایہ کاری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل امن ہو, ایک مضبوط حکومت ہو, سیاسی حالات قابو میں ہوں, اور جو حکومتیں ہیں ان کو عوام کی تائید حاصل ہو. یہ معاشی سرگرمیوں کے لیے یا معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو لوگوں نے مسترد کر دیا. حالانکہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ان کے 10 سے 20 جو افراد تھے وہ شہید ہوئے یا اپاہج ہوئے یا زخمی ہوئے. پھر ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے, سمپل سی بات ہے کہ وہ فوٹیجز کدھر ہیں, یعنی 9 مئی کی فوٹیجز. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی چالان پیش نہیں ہوا. جاسمین راشد منع کر رہی ہیں کہ ادھر نہ جائیں, وہ ابھی تک جیل میں ہیں. یہ سارا مقدمہ رکھ دیا گیا, یعنی قوم کے سامنے 9 مئی کا مقدمہ رکھ دیا گیا کہ انہوں نے یہ کیا. اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے, اس کو ایکسکیوٹ کرنے والے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. رکھ دیا گیا مقدمہ, لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا, دن رات ٹی وی پہ بتایا گیا, سوشل میڈیا پہ بتایا گیا. نون لیگ نے ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں, پیپلز پارٹی نے حصہ ڈالا, مولوی نے حصہ ڈالا, یعنی انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا. یہ بغیر تنخواہ کے وکیل بن گئے, لوگوں کے سامنے ڈبے رکھ دیے گئے. لوگوں نے اس مقدمے کا کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا کوئی کینٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ڈی ایچ اے ایسا نہیں ہے جہاں سے پی ٹی آئی نہیں جیتی. اب لوگوں نے مسترد کر دیا. جی ایچ کیو کا جو پولنگ سٹیشن ہے پنڈی میں, وہاں سے بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. یہاں پہ جو ایئر ہیڈ کوارٹر ہے اور نیول ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں کے پولنگ سٹیشن سے بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. اب لوگوں نے مسترد کر دیا کیونکہ ہم فوج ہے نا, ہم فوج ہیں اور فوج ہم ہیں, ہمارے نہیں, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے بزرگ, ہم ہی فوج ہے نا. اور فوج کہاں سے آئی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف نفرت کرے؟ کیوں؟ وہ جو سیاچن پہ ہیں, جو بارڈرز پہ ہیں, 6-6 فٹ کے خوبصورت رانا جوان, اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ ہاں شخصیات ہوتی ہیں, شخصیات کی پالیسیز ہوتی ہیں اور جو ہے نا وہ ان سے اختلاف چلتا رہتا ہے, جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. فوج تو ہم ہیں بالکل. بہرحال اب آپ فیصلہ کریں کہ 9 مئی یا 8 فروری. آپ نے 9 مئی کا کیس پیش کیا, لوگوں نے مسترد کر دیا, تو بس ٹھیک ہے کہ جی لوگ انہی کو چاہتے ہیں, تو پھر لیکن نہیں, وہ کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا ایسا. بالکل ٹھیک ہے, نہ کریں, بالکل نہ کریں.
اب سمجھ آئیے فارم 47 کو دیکھ کے عطا تارڑ کی اس بات کی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، کیونکہ 11 بجے تک دیکھا نا 8 فروری کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اس کے امیدوار جیت رہے تھے، جھنڈا بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا بلے کا، اس کے علاوہ پارٹی بھی ٹوٹ گئی تھی، جو اول درجے کی جو لیڈرشپ تھی وہ الیکشن میں تھی بھی نہیں، انڈر 19 ٹیم تھی، اور انہوں نے وہ مار جو ہے نا دی 11 بجے تک، 11:30 بجے تک۔ پھر اس کے بعد پارٹ شروع ہوا، ساڑی گل ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے تو وہ سارے خوش ہو رہے تھے، ہم بھی خوش ہو رہے تھے کہ لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ ڈالے، مرضی سے ووٹ ڈالے، پولنگ سٹیشن تک بات بالکل زبردست تھی، پریزائڈنگ افسروں نے زبردست رزلٹ تیار کیے۔ میں پہلے بھی اساتذہ کو، چاہے وہ لیڈی ٹیچر ہوں چاہے وہ میل ٹیچرز ہوں، ان کو سلام پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے بہترین اپنے فرائض انجام دیے، بہترین فارم 45 تیار کیے، اور جس طرح رزلٹ تھا اس طرح دیا۔ لیکن پھر فارم 45 کے بعد وہ قسط شروع ہوئی، ساڑی گل ہو گئی ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد فارم 45 سے جو ہے وہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا کہ اس تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فارم 45 کے تکلف میں۔ اور اس فارم 45 میں جس کو لندن سے لایا گیا، ڈرائی کلین کیا گیا، صحت یاب کیا گیا، ڈینٹنگ پینٹنگ کی گئی، کبوتر اڑوائے گئے، وہ کوسٹر پارٹی بن گئی، ہائی روف پارٹی بن گئی، کیری ڈبے کی پارٹی بن گئی۔ پورے پاکستان میں رپورٹ ہے کہ 17 سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی کی نون لیگ نے، اور 50 سے 70 سیٹیں لی ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ کے پی کے سے کوئی سیٹ نہیں، بلوچستان سے کوئی سیٹ نہیں، اور سندھ سے کوئی سیٹ نہیں، اور جو ہے نا یہاں پنجاب سے انہوں نے سیٹیں لی ہیں، جن کا وزیر اعلیٰ جن کی بن رہی ہے اور جن کا وزیر اعظم بن رہا ہے۔ یہ ہے ساڑی گل ہو گئی ہے۔ وہ پھر بار بار اپنا سر پیٹ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ 60 ارب، وہ 70 ارب، وہ کدھر گیا؟ اسی لیے تو ہم آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیوں پیسے دیتا ہے جب پیسوں کا یہ استعمال ہے کہ 70 ارب روپیہ خرچ کس بات پہ کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو پھر آئی ایم ایف اس لیے پیسے دیتا ہے اللے تللے کرنے کے لیے، اور پھر آئی ایم ایف اس لیے پیسے دیتا ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے 16 ڈالے پہنچے، 16 ڈالے سرکاری فیول کے ساتھ، اس لیے آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے۔ اور پھر عوام پہ قسطیں عوام نے دینی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ میں 2% کا بندہ، کل میں مرسڈیز لے لیتا ہوں اور چلانی میں نے ہے، میری فیملی نے استعمال کرنی ہے، مثال کو سمجھنا ہے، انجوائے میں کروں گا، لیکن یہ جو میرا محلہ ہے نا، میں اس پہ قسطیں بانٹ دیتا ہوں، پیسے بانٹ دیتا ہوں کہ اتارنے آپ نے، مرسڈیز میں نے چلانی ہے اور اس کو انجوائے میں نے کرنا ہے، قسطیں محلے والوں نے دینی ہے اور گن پوائنٹ پہ دینی ہے۔ یہ سمپل سی مثال ہے پاکستان کی۔ اسلام آباد وہ پیسے لیتا ہے، وہ کوئی پابند ہے کسی کو بتانے کے کہ ہم نے کدھر کیے، کہاں کیے؟ پیسے لے لیے، کس کے نام پہ؟ پاکستان کے نام پہ۔ اتارنے کس نے؟ پاکستانیوں نے۔ کس شکل میں اتارنے ہیں؟ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل اور سبزیاں، چینی، کوکنگ آئل، وہ مہنگا کر کے وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اسی طرح جس طرح 70 ارب الیکشن پہ لگ گئے۔ تو پھر آپ نے، میں جب الیکشن نہیں ہوئے تھے تو جو کچھ ہو رہا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ایک کمرے میں جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن چنتخب وزیر اعلیٰ، چنتخب وزیر اعظم، چنتخب سپیکر، وہ جو ڈگیوں میں بند کر کے لے جاتا تھا شہباز شریف کو، جو درمیان میں جو ہے نا دلالی کرتا تھا احمد خان قصور والا، وہ کل سپیکر بن گئے، اس کو مل گئی ہے اپنی جو ہے نا وہ منٹوں کا صلہ مل گیا پنجاب اسمبلی میں کہ یہ دلال تھا، لہذا یہ اب سپیکر پنجاب اسمبلی ہے، بن گئے۔ تو یہی آپ کرتے،
تو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے. پھر جس طرح میں نے آپ کو مثال دی, مرسڈیز میں لوں, اتارنے پیسے محلے والوں نے, میری بلا سے جدھر سے بھی لیں اور اتاریں پیسے. میں نے تو مرسڈیز لے لی. پاکستان اسی طرح کرتا ہے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک پیسے لے لیے, پکڑ لیے, بلکہ للے تللے 16 ڈالے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, لوگوں کو تمانچے مارے جا رہے ہیں. سندھ اسمبلی کے باہر دیکھیں, اس سارے پہ ڈیزل لگتا ہے, پیٹرول لگتا ہے, محنت لگتی ہے, وہ سارا ادھر سے پورا کرتے ہیں اور پورا کرواتے ہیں عوام سے. بہرحال 8 فروری کو رات 12 بجے کے بعد اتا تارڑ کی بات سمجھ آئی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. اب آخری بات کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ مقتدرہ کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی دلی مبارکباد دینی تھی کہ ان کا سپریم کمانڈر جو ہے ممکنہ مبینہ طور پر وہ ایک سرٹیفائیڈ ٹھگ, ایک تجربہ کار چور, ایک جو ہے نا وہ مشہور زمانہ وہ 10% بننے جا رہا ہے. پہلے مثال دے چکا ہوں نا کہ وہ جو ہے نا دنیا کے ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, نئی قیادت, نئے لوگ, وہ پھر زرداری صدر پوری دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ 10% سے. اور یہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج کا اب سپریم کمانڈر ہوگا. یعنی جن کا کمانڈر ہوگا سوچنا تو ان کو چاہیے نا, مجھے تو نہیں سوچنا چاہیے. دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کا سپریم کمانڈر ہوگا. سپریم کمانڈر آپ کو پتہ ہے, یعنی امریکی صدر سپریم کمانڈر ہے امریکی افواج کا. ایک سائن سے وہ کسی ملک پر حملے کی اجازت دیتا ہے, ایک سائن سے وہ کسی ملک سے فوجیں نکالنے کا حکم دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بائیڈن آیا اور بائیڈن نے فوراً افغانستان سے فوجیں نکلوا لی, آپ کو وہ مناظر یاد ہوں گے ایئرپورٹس کے. اس کو سپریم کمانڈر کہتے ہیں. اور یہ جو اومنی گروپ والا ہے, فلودے والا, اور جو ہے نا وہ یہ رونوار والا, یہ جو ہے وہ اب سپریم کمانڈر بننے جا رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا نا, میرے سوچنے کی بات نہیں ہے, سوچنے کی بات ان لوگوں کی ہے جن کا یہ سپریم کمانڈر ہوگا. ان کو جب عدالت بلایا جائے, جب ان کے کرتوت سامنے رکھے جائیں تو ویل چیئر, 4 بندوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے. جب لوٹنے کی باری آئے, اور یہ قوم بھائی مطمئن ہے, یہ مطمئن ہے اپنے لٹنے پہ, یہ مطمئن ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جی وہ 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بن رہا ہے, 40 سیٹوں والا صدر بن رہا ہے, 50 سیٹوں والی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے, تو ٹھیک ہے نا, دیکھ برداشت کرے میری طرح ہر کوئی. وہ ہمیں شوق ہے لوٹنے کا کہ جی ہمیں لوٹیں, پھر آ کر لوٹیں, پھر آ کر لوٹیں. اور جو ہے نا وہ میں تو اس خیر ڈھکوزلے کو نہیں مانتا. شعور آ گیا ہے اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں بڑی وائبرنٹ قوم ہو گئی ہے. اور قوم وائبرنٹ ہوتی یا قوم میں جو ہے نا وہ شعور ہوتا, یا وہ یوٹیوب پہ فرانس نے پینشنز کے قوانین میں تفصیل میں نہیں چاہتا, میکرون نے پینشن کے جو ہے نا قوانین میں تبدیلی کی. آپ یوٹیوب پہ وہ فوٹیجز نکالیں کہ جو فرانسیسیوں نے احتجاج کیا, آپ دیکھیں, آپ 10/9 مئی بھول جائیں گے. پینشنز کے کوئی معاملات تھے, صدر میکرون نے ان میں تبدیلی کی. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں, مظاہرے دیکھیں فرانس میں. یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ سب سے بڑا مظاہرہ GDA نے کیا, حالانکہ ویسے بھی اگر دھاندلی نہ بھی ہو تو وہ 5-6 سیٹیں لیتے ہیں. جب بلوچستان میں کچھ روڈز بند ہوئے, باقی یہ دن گزرتے جائیں گے, جھاگ بیٹھتی جائے گی. اور جن کو الجزیرہ نے لکھا مینڈیٹ تھیوز, یہ الجزیرہ نے لکھا ہے, ہمارا اخبار نہیں ہے, وہ مینڈیٹ چوری کر کے لوگوں کے سینوں پہ جو ہے نا وہ مونگ ڈلیں گے, کل پرسوں گارڈ آف آنر کا معائنہ کریں گے, اور جو ہے وہ تقریریں فرمائیں گے, اور جو ہے وہ سب چلے, پروٹوکول بھی ملے گا, ہر چیز ملے گا, اور حرام کا ہر چیز حرام کی. تو بہرحال یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں,
اسکرپٹ تیار کرتے ہیں. آج کل جنرل رؤف فرمان علی کی ایک ویڈیو وائرل ہے 1970-71 کی کہ عوامی لیگ پر پابندی ہے اور اب اس کے جو ایم این او ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یعنی ایک فارم سامنے آیا, اس پہ نام تبدیل کیے اور وہی فارم پھر لاگو کر دیا 71 والا. یعنی وہ جو ہے نا وہ رؤف فرمان علی کی ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ جی وہ کہتا ہے کہ آپ یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, عوامی لیگ کے نہیں ہوں گے. وہی اسکرپٹ بالکل اور مرضی. بہرحال ان لوگوں کو مبارک ہو جن کا جو ہے وہ سپریم کمانڈر وہ آصف علی سرکاری, زرداری تو وہ پہلے تھا نا, اب سرکاری بننے جا رہا ہے. اور کسی بچے سے پوچھ لے آصف علی سرکاری کے بارے میں, کسی بچے سے پوچھ لیں آپ کو بتا دے گا. بہرحال یہ جو ہے نا وہ یہ جو 25 کروڑ ہے یہ کل ملا کے جوہل ہے, جہالت ہے. ہم جو ہے نا 10 کروڑ تھے ہم نے کیا کر لیا, ہم 20 کروڑ تھے ہم نے کیا کر لیا, ہم 25 کروڑ تھے ہم نے کیا کر لیا. دن دہاڑے لوگوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار لیا. نہ وزیر اعظم لوگوں کی مرضی کا, نہ وزیر اعلیٰ, نہ صدر, لیکن وہ بن رہے. ٹھیک ہے, بن جائیں. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں, کامنٹس کیا کریں, دوسرے ناچیز کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.